بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله أما بعد من كلام مولانا أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة. ایام اعضاء میں جس چیز کو سب سے زیادہ بیان ہونا چاہیے وہ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی سے لے کر اور کربلا پہنچنے تک جو آپ نے خطبے دیے ان کو پڑھنا اور سنانا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان خطبوں میں آپ نے اپنے مقدس قیام کا مقصد بیان کیا ہے اور جن حالات سے آپ دوچار تھے اس طرح کے حالات میں مسلمانوں اور خصوصاً امام علیہ السلام کو امام اور پیشوا ماننے والوں کی ذمہ داریوں کو آپ نے بیان کیا ہے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ کتاب کا تعارف کرا چکا ہوں اور ان کے ایک عالم دین تھے، 6 سال ہو گئے، فوت ہو گئے، صادق نجمی، انہوں نے امام کے ان خطبوں کو جمع کیا ہے۔ ایک خطبہ کا بہت طولانی ہے، وہ اس سے پہلے یعنی اس مدینہ روانگی سے پہلے ایک حج کے موقع پر مینا میں ایک خطبہ دیا تھا بہت مفصل، اس میں لوگوں سے امیر المؤمنین کے فضائل کا اقرار لیا تھا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم نے میرے بابا کے بارے میں رسول خدا کو یہ فرماتے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ کہا بلا 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 بلا، وہ الگ ہے۔ یعنی اس قیام اس تحریک کے آغاز کے بعد جو آپ نے خطبے دیے ہیں ان کو انہوں نے یکجا کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے خطبات سخنان امام حسین۔ مولانا علی مرتضیٰ زیدی ابھی انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ کریں گے کچھ دنوں میں، انہوں نے خطبات امام حسین کے نام سے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ لمبے چوڑے نہیں ہیں، ایک ٹکڑا میں عیسیٰ ثواب کی مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ بھئی بجائے اس کی میں کسی کتاب کو کھولوں، ایسے ہی ادھر جو ہے نا یہ ادھر جو سہولت ہے چیٹ GPT، اچھا اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے امام حسین کا جو خطبہ ہے میں نے شروع کر لفظ لکھا خط الموت۔ خط الموت جس خطبے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کا عربی متن، ترجمہ اور تشریح جو ہے نا مجھے بھیج دیں۔ انہوں نے جیسے میں نے وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، انگلی لگائی ہے، دوسرے لمحے میں پورا متن آ گیا۔ یہ مکہ سے کربلا روانگی کے موقع پر امام نے یہ خطبہ دیا ہے۔ فرمایا ہے خط الموت، میں نے کہا امام حسین کا خطبہ خط الموت کا اردو ترجمہ اور شرح بیان کریں۔ انہوں نے فوراً کہا جی ہاں، امام حسین کا یہ خطبہ جو خط الموت علی ولد بنی آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے، مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی کے وقت کا ہے۔ یہ نہایت بلند پایا اور بامانہ خطبہ ہے جس میں امام نے شہادت کے فلسفہ، اپنے مقصد اور عزم کا اظہار کیا ہے۔ اچھا پورا متن یہ ہے خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات۔ آج تک کوئی بھی جو ہے نا وہ موت کو کا جو ہے نا ان الفاظ نے کسی نے موت کو متعارف نہیں کرایا ہوا ہوگا۔ خطہ ایک چیز جو لازمی قرار دی گئی ہو اس کے لیے خطہ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں،
فوریزہ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، کتبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح روزے کے بارے میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں خط الموت علی جید بنی آدم علی ولد آدم مخط القلادت، بعض روایات میں علی جید الفتات آگے آ رہا ہے، یعنی موت اولاد آدم کے لیے اس طرح لازمی قرار دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، جس طرح ایک خاتون کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، فتات جوان سال اور دوشیزہ خاتون، یعنی جس طرح ایک دوشیزہ اور جوان سال خاتون کے گلے میں ہار، مثلا سونے کا ہار اس کے لیے زینت کا باعث ہے، اسی طرح اولاد آدم کے لیے موت بھی زینت کا باعث ہے، موت کے لیے زینت کا باعث ہے۔ اچھا دیکھیں دونوں قسم کے آدمیوں کے لیے زینت کا باعث ہے، یہ دونوں قسم کے آدمی کے لیے جو نیک متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، توحید عدل صحیح عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت پر اس کا ایمان مکمل ہو اور راسخ ہو، ٹھیک ہے جی، اور باعمل بھی ہو، باعمل بھی ہو، امیر المومنین کے فرمان کے مطابق واجبات کا پابند رہا ہو، حرام کاموں سے بچتا رہا ہو، اور با اخلاق بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، یہ جس میں یہ تین جو ہے نا وہ کام پائے جائیں، جو یہ تین کام کرتا ہو، با اخلاق بھی ہو، حرام کاموں سے بچتا بھی ہو، اور واجبات کا پابند بھی ہو، فرمایا ایسا آدمی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موت کے اوپر گرتا ہے یا موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے، جیسا کہ میں ابو طالب کا بیٹا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت کے اوپر آ کے گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے۔ اچھا یہ موت جو صحیح العقیدہ ہے اور یہ ان کے لیے بھی موت باعث زینت ہے۔ ایک تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ موت جو ہے پل ہے، کسی کے لیے کوئی اس پل کو کراس کر کے جنت میں جاتا ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، وہ جسر، ایک قوم کے لیے جسر جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں نا پل کو کہتے ہیں۔ اچھا ادھر آج کل عرب سعودیہ والے کبری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ جنت پہنچنے کے لیے جسر اور پل ثابت ہوتی ہے موت، اور کچھ لوگوں نے اس کو کراس کر کے آگے جہنم میں جانا ہوتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ موت باعث زینت ہے یا خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو جس نے سیدھے جنت میں جانا ہو، اور جس نے جنت میں نہیں بھی جانا اس کے لیے بھی یہ لمبی عمر جو ہے نا، لمبی عمر وہ وبال جان ہے، لمبی عمر سب کے لیے وبال جان ہے، سب کے لیے۔ وہ کچھ خاص ہستیاں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ بھی زندہ ہیں، یقیناً جو ہے نا وہ صحت مند ہوں گے، کوئی ان کو بھی کوئی جو بی پی اور شوگر وغیرہ کی جو ہے نا شکایت نہیں ہوگی۔ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور روایات میں ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا 40 سال کے جو ہے نا وہ جوان لگیں گے۔ خضر ہے، عیسیٰ ہے، وہ بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے، لمبی عمر دی ہے، اور وہ صحت مند بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو سنت الہی ہے وہ یہ کہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی تمام جو طاقتیں ہیں ان کی ایک گارنٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہر چیز گارنٹی ہے، وہ جو ہے نا وہ پھر وہ ہر پرزہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر بندہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، کھا پی کے ہضم کرنے کے بعد رفع حاجت کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی نیک آدمی کے لیے بھی لمبی عمر جو ہے نا ایک وبال جان ہے، اور گناہگار آدمی کے لیے بھی جو ہے نا دونوں کے لیے جو ہے نا باعث زینت ہے، دونوں کے لیے باعث زینت ہے۔ وہی صحیح آتی ہے کس نبی کا زمانہ ہے، وہ شاید حضرت موسیٰ ہو، اس طرح کے جو ہے نا وہ عجیب واقعات جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سے وہ آتے تھے، عجیب لوگ سوالات کرتے تھے، حضرت موسیٰ خود بھی عجیب سوالات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بھی محسوس نہیں کرتا تھا ان کے سوالات کا جو ہے نا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ جواب دیتے تھے۔
وہ لوگ آئے اور لوگوں سے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ جو موت ہے نا اس نے ہمیں سکون سے جو ہے نا وہ جینے نہیں دیا ہوا ہے، نہ سکون سے ہم کوئی مکان بنا سکتے ہیں، نہ سکون سے مال کما سکتے ہیں، پتہ نہیں کب اور کس گلی میں جو ہے نا موت آ جائے۔ آپ اللہ سے دعا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرصے تک جو ہے یہ اس کو ٹال دے۔ ایک عرصے تک اللہ نے اس کو ٹال دیا، اس کا جو انجام ہوا ہے نا، اس کا انجام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 سال یا 150 سال نہیں، سینکڑوں سال تک کسی کو جو ہے نا موت نہیں آئی، سینکڑوں 500 سال تک فرد کی جگہ نہیں مرتا۔ تو ایک گھر میں باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پر دادا بھی ہے، 8-10 پر اور لگا دینا، پر یہ حالت ہو گئی لوگوں کی۔ اچھا بھائی، ایک آدمی کمانے والا ہے تو پتہ نہیں اس میں جو ہے نا وہ اتنے بالکل بیکار کھانے والے ہیں، اور وہ کوئی خود اٹھا کے کھا سکتا ہے، کوئی کسی کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، کسی کے لیے کموڈ ڈالنا پڑتا ہے، کسی کو واش روم میں جانا پڑتا ہے۔ یہ پشیمان ہو گئے کہ ہم نے کس قسم کی درخواست کی حضرت موسیٰ سے۔ پھر دوبارہ گئے، کہا ایک تو آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمارا پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے منوایا ہے، ابھی ہماری درخواست یہ ہے کہ اللہ سے کہیں کہ وہ شروع کر دیں سلسلہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ جیسے کہتے ہیں وہ سینئرٹی کے حساب سے جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا، اور لوگوں کی جو ہے نا وہ، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کرتا۔ اس قدر اذیت میں ہوتے ہیں لوگ نا، دونوں قسم کے لوگ، نیک لوگ بھی اور وہ بھی، کیونکہ نیک لوگ جو ہے نا وہ 100 سال تک اگر ہے تو وہ جوان نہیں رہتا، وہ کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بھی دانت جواب دے دیتے ہیں، اس کا بھی معدہ جواب دیتا ہے، اس کا بھی کسی کا گردہ، کسی کا جگر، وہ جواب دے دیتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے موت جو ہے، خط الموت والا جید بنی آدم مخط القلادت فی جید الفتات۔ اچھا جی، اس کے بعد اب اس کا عربی متن میں وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف وخیر لی مسرع ان اخلاقیہ کانی باوصالی تختبها فصلان الفلوان بین النواویس وکربلا فیملأن منی اقراشا جوفا واجربتا صغبا ولا محیص عن یوم کت بالقلم رضا اللہ رضا اللہ رضانا اہل البیت نصبر علی بلائہ ویوفینا اجور الصابرین۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، موت بنی آدم پر اسی طرح لکھی گئی ہے جس طرح ایک ہار ایک دوشیزہ کی گردن میں۔ اور مجھے اپنے یہ لفظ عجیب ہے، یعنی امام کا کلام ہے، معصوم کا کلام ہے، اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، یعنی امام حد سے بڑھا کے بات نہیں کرتے، جو فرماتے ہیں وہ 100% حق اور وہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے آباء و اجداد سے اس طرح محبت ہے جیسے اب یہ صرف محبت کا لفظ جو ہے، یہ انہوں نے لفظ محبت استعمال کیا ہے، لیکن جو شارحین ہیں ہمارے علماء کرام وہ کہتے ہیں میں، اور یہ ظاہر ترجمہ صحیح بھی نہیں بنتا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے اس طرح محبت ہے جس طرح یعقوب کو یوسف سے محبت تھی۔ یہ تو کوئی نہیں ہے، ہر باپ کو جو ہے نا بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ جس طرح حضرت یعقوب یوسف کے گم ہو جانے پر اس کی دیدار کے مشتاق تھے، اسی طرح میں شہادت کے بعد اپنے آباء و اجداد رسول اکرم امیر المومنین خاتون جنت جناب جعفر الطیار حمزہ، ان سے ملاقات کا اتنا بے تاب ہوں جس طرح حضرت یعقوب یوسف کے گم ہو جانے کے بعد ان کی دیدار و ملاقات کے وَبْيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، فراق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ سفید ہو گئی۔ ادھر صرف محبت لکھا ہے، نہیں صرف محبت ہی نہیں ہے، ما اولہنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب، یعنی میں اپنے اسلاف یعنی اپنے آباء و اجداد ان سے ملاقات کے لیے اتنا بے تاب ہوں جس طرح حضرت یعقوب یوسف سے ملاقات کے لیے مشتاق یا بے تاب تھے۔ جی ہاں،
میرے لیے وہ جگہ منتخب کر دی گئی ہے جہاں مجھے شہادت نصیب ہوگی. یہ مکہ سے روانگی کے موقع پر میرے لیے وہ جگہ کر دی گئی ہے جہاں مجھے شہادت نصیب ہوگی. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے صحراؤں کے بھیڑیے کر رہے ہیں. یعنی گویا واقع کربلا کے ایک ایک واقعہ کا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پتہ تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں نا، ابھی تو ہم مسائل تو نہیں کر رہے. اب وہ گھوڑے دوڑائے جانا اور پھر مسلح، تو یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے صحراؤں کے بیڑیے کر رہے ہیں نواویس اور کربلا کے درمیان. صبح میں ایک ایرانی خطیب ہے، بڑے مشہور اور معروف ہیں، ڈاکٹر رفیعی ناصر رفیعی. وہ کہہ رہے تھے کہ ناویس وہ عیسائیوں کے قبرستان کو کہتے ہیں. وہاں اس کے قریب، کربلا کے قریب کوئی عیسائیوں کا قبرستان تھا، جو ہے نا وہ اس کے درمیان، یعنی اسی کربلا کے درمیان میں گویا جو وہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں نواویس اور کربلا کے درمیان. اور وہ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ وہ میرے خون سے اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں. میری کوئی فرار نہیں اس دن سے جو قلم سے لکھ دیا گیا ہے. اللہ کی رضا ہماری رضا ہے، اللہ کی رضا ہماری رضا ہے. ہماری رضا ہے. ہم اہل بیت اسی پر راضی ہیں. اب اس کی آزمائشوں پر صبر کریں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر مکمل دے گا. انما یہ آخری قرآن کی آیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یعنی چند ایک اعمال کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کا بے شمار جو ہے نا وہ اجر اور ثواب دے گا. ان اعمال میں سے ایک صبر ہے، یا مکمل ثواب اجر عطا فرمائے گا. مکمل صحیح ترجمہ نہیں ہے، بغیر حساب، بے شمار جو ہے نا اتنا اجر دے گا کہ بندہ اس کا شمار یا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کے ان جو ہے نا نورانی جو اقوال ہیں ان سے ہمیں اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق